بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اپنے یوٹیوب اور فیس بک چینل کے ساتھ میں ہوں رزین ادرمزر۔ ناظرین، اس وقت کی سب سے بڑی خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے عمران خان کو نااہل کر دیا ہے۔ میں کل رات سے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان عمران خان کو نااہل کرے گا، کیونکہ طاقتوروں کی بڑی خواہش ہے کہ عمران خان کو نااہل کرنا ہے، اور ان کی یہ خواہش پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ عمران خان کو نااہل کیا جائے گا۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے 2 ممبران ایسے ہیں جو اس وقت جو فیصلہ ہے اس کے اوپر سائن نہیں کر رہے، لیکن ان کو ڈرا کر دھمکا کر ان کے اوپر جو ہے وہ پریشر ڈال کر ان سے سائن کروا لیے گئے ہیں عمران خان کی نااہلی والے آرڈرز کے اوپر۔ اور آج 2 بجے ٹھیک جو ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے یہ فیصلہ سنا دیا اور عمران خان کو نااہل قرار دے دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ طاقتوروں کی بڑی خواہش تو پوری ہو گئی، لیکن اس بڑی خواہش کے پورے ہونے کے بعد ملک کہاں پہ سٹینڈ کرے گا؟ آپ نے ملک کے سب سے بڑے جو لیڈر ہے، اس کو، سب سے مقبول ترین لیڈر کو جو ہے وہ نااہل قرار دے دیا ہے۔ کب تک پاکستان میں یہ سارے معاملات چلتے رہیں گے اور کب تک آپ یہ سارا کچھ کرتے رہیں گے؟ کب تک آپ اپنی خواہشوں کے اوپر جو ہے وہ سیاسی اور جمہوری رہنماؤں کو جو ہے وہ نااہل کرتے رہیں گے؟ ایک تو یہ طاقتوروں کی خواہش تھی، دوسری یہ خواہش تھی نواز شریف کی کہ نواز شریف کو کوئی دوسرا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا واپسی کا۔ نواز شریف کی یہ خواہش تھی کہ عمران خان کو جو ہے وہ نااہل قرار دے دیا جائے۔ عمران خان جب نااہل ہوں گے تو عمران خان کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں بچے گا۔ عمران خان کے سامنے پھر یہی آپشنز رکھے جائیں گے کہ بھائی ہم تمہیں بھی جو ہے وہ الاؤ کر دیتے ہیں، اہل کروا دیتے ہیں عدالت سے، نواز شریف کو بھی جو ہے وہ اہل کروا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ معاملہ یہ ہے، میڈیا بھی اس وقت سما، جیو، تمام چینلز اٹھا کے دیکھیں گے آپ تو آپ کو یہ لگ رہا ہوگا کہ عمران خان کو نااہل کر دیا ہے، اب کوئی دوسرا آپشن نہیں بچا، تمام راستے بند ہیں۔ لیکن میں آپ کے سامنے کچھ ایسے فیکٹس رکھنے جا رہا ہوں جس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ عمران خان کا یہ فیصلہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ سب سے پہلی بات، جب ایم پی ایز پنجاب اسمبلی والے تھے اور انہوں نے ووٹ دیے تھے، آگے پیچھے ہوئے تھے، وہ ہارس ٹریڈنگ ہوئی تھی ہاؤس کے اندر، تو اس وقت جو ہے وہ عدالت نے فیصلہ دیا تھا، سپریم کورٹ نے، کہ جو یہ ممبران ہیں جو 62-63 کے اوپر صادق اور امین نہ ہونے کی وجہ سے نااہل ہوں گے، ان کی نااہلی تا حیات نہیں ہوگی۔ یعنی یہ چیز کلیئر ہوگی کہ عمران خان جو ہے وہ تا حیات نااہل نہیں ہوں گے۔ یہ نااہلی صرف ایک دفعہ کی، آپ کو یاد ہے کہ جیسے پنجاب اسمبلی والے ممبران جو تھے وہ نااہل ہوئے تھے، دوبارہ الیکشن لڑ کے وہ دوبارہ آ سکتے تھے اسمبلی میں۔ یہ نااہلی اس نوعیت کی ہے، اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نااہلی جو ہے وہ تا حیات ہے تو یہ اس کی غلط فہمی ہوگی۔ دوسری چیز یہ کہ جو پروسیجر اس پورے کے پورے ریفرنس بھیجنے کے اندر استعمال کیا گیا، وہ پروسیجر جو ہے وہ ٹھیک تھا کیا آیا یا وہ پروسیجر ہی غلط تھا؟ کیا جو سپیکر قومی اسمبلی ہے وہ ڈائریکٹ ریفرنس اس طریقے سے بھیج سکتے ہیں یا نہیں بھیج سکتے؟ وہ یہ سوالات ہیں جن کو سپریم کورٹ نے ایڈریس کرنا ہے جب یہ فیصلہ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اندر چیلنج ہونا ہے۔ اس وقت جب میں یہ ویڈیو کر رہا ہوں، اس فیصلہ 10 منٹ پہلے اناؤنس ہونا شروع ہوا، میں فیصلہ پورا سننے کی کوشش کر رہا تھا۔ میری کوشش تھی کہ میں کاپی نکلوا لوں تاکہ وہ فیکٹس آپ کے سامنے رکھوں جو مستند فیکٹ ہوں، بالکل جو ہے وہ کریکٹ ہوں، ان کے اندر کسی قسم کی جو ہے وہ چیز غلط نہ ہو۔ وہ تمام چیزیں اکٹھی کرنے کے بعد میں یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں کہ عمران خان تا حیات نااہل نہیں ہوئے۔ عمران خان کی نااہلی جو ہے وہ ایک دفعہ کی یہ نااہلی ہے، یعنی اگر کل کو عمران خان جو ہے صبح کو الیکشن کسی حلقے کا اناؤنس ہوتا ہے، وہاں پہ پیپرز جمع کرواتے ہیں، عمران خان دوبارہ الیکشن لڑ کے قومی اسمبلی میں آ سکتے ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ نون لیگ اور طاقتور، خاص طور پہ جو اپوزیشن اتحاد ہے، وہ اس وقت وقتی طور پر تو جیتتے نظر آ رہے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے حق میں یہ فیصلہ آ گیا اور عمران خان کو میدان سے اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہاں پہ یہ بتا دوں کہ عمران خان کی جو یہ نااہلی ہے یہ ان کے جوڑوں میں بیٹھ جائے گی۔ آپ دیکھیں گے وہ پریشان اس بات پہ بھی ہیں کہ یہ ایک دفعہ نااہل کروا کے ہم نے کیا بگاڑ لیا ہے۔
سلطان سکندر راجہ آج آپ کو جو مقتدر حلقے ہیں ان کے پیروں میں بیٹھا ہوا نظر آئے گا کہ کس طریقے سے وہ ترلے کرے گا کہ میرے سے غلطی ہو گئی، میں اس کے علاوہ کچھ کر نہیں سکتا تھا، کیونکہ قانون اس چیز کے اوپر اتنا ہی تھا۔ اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نواز شریف کے اوپر بھی وہ سارا ریفرنس کھولیں، توشہ خانہ جو زرداری صاحب گاڑیاں لے کے گئے تھے ان کا ریفرنس کھول کے ان کو بھی نائل کرے پارلیمنٹ سے، اور پھر راجہ پرویز اشرف، یوسف رضا گیلانی، ان لوگوں کو بھی توشہ خانہ کے ریفرنسز بنا کے جو ہے وہ نائل کے جائے۔ اور خود راجہ پرویز اشرف جنہوں نے یہ ریفرنس بھیجا وہ خود ڈیفالٹر ہیں اس پورے کے پورے معاملے کے اندر، انہوں نے خود توشہ خانہ سے جو چیزیں ہیں وہ اٹھائی ہوئی ہیں۔ اب تک کی جو تفصیلات تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھتی ہیں، اس حوالے سے جو مزید تفصیلات آتی ہیں اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا، اور ویلاگ کو جو ہے وہ لائک ضرور کیجئے گا، اپنی رائے جو ہے وہ ضرور بتائیے گا، کیونکہ عوام اس وقت یہ کہہ رہی ہے، میں اس وقت سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن، یہ مائنس کریں گے ہم ملٹی پلائی کریں گے۔ آپ نے بتانا ہے کہ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حامی و ناصر، پاکستان زندہ باد۔